اپنی آزادی کے لیے جموں و کشمیر کے عوام کی جدوجہد کئی حوالوں سے منفرد ہے۔ اقوام آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہیں لیکن چند سال بعد یا منزل حاصل کر لیتی ہیں یا پھر تھک جاتی ہیں۔ کشمیریوں کو منزل نہیں ملی لیکن 70 سال گزرنے کے باوجود یہ عظیم قوم تھکی نہیں۔ ان کی صفوں میں غدار پیدا کیے گئے، انہیں لالچیں دی گئی اور مظالم کے پہاڑ بھی توڑے گئے، لیکن ان کا عزم پہاڑ کی طرح سلامت رہا۔ یہ جدوجہد اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ انہوں نے پرامن اور مظلومانہ جدوجہد یا پھر سیاست کا راستہ بھی استعمال کیا اور بندوق کا بھی۔ سید صلاح الدین پہلے سیاسی راستے کو آزماتے رہے لیکن جب نتیجہ نہیں نکلا تو مسلح جدوجہد کی طرف آئے۔ اسی طرح یاسین ملک پہلے مسلح جدوجہد کر رہے تھے لیکن پھر مظلومانہ سیاسی جدوجہد کی راہ اپنا لی۔ سید علی گیلانی کی بیشتر زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزری۔ میری والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کس طرح موقع نکال کر مجھے کال کی، اور اللہ گواہ ہے کہ ان کی حالت دیکھ کر کچھ وقت کے لیے میں اپنی والدہ کی رحلت کا غم بھول گیا۔ کس کس کا تذکرہ کیا جائے، ایک ایک کشمیری لیڈر اور ایک ایک خاندان کی قربانی دیکھیں تو اپنی مثال آپ ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ اس میں مرد، خواتین، بچے، بوڑھے یکساں قربانی دے رہے ہیں۔ دنیا کے کسی جنگ آزادی میں آپ کو اتنی مقدار میں خواتین متحرک نہیں ملیں گی جتنی کشمیری خواتین مردوں کے شانہ بشانہ قربانیاں دیتی نظر آ رہی ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر کے کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے باسی تو بس ہم پاکستانیوں کی طرح آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے باسی کچھ حوالوں سے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی بنسبت بڑے کرب سے گزر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو خون بہہ رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں رہنے والوں کا اپنا خون ہے اور اسے بہتا دیکھ کر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ خصوصاً تقسیم شدہ خاندانوں کی حالت قابل رحم ہے۔ پچھلے سال ایک کشمیری دوست کے بھائی کی مقبوضہ کشمیر میں شہادت ہوئی۔ ہم جب ان کے ساتھ فاتحہ خوانی کر رہے تھے تو سوچ رہا تھا کہ اس بھائی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کھاندہ بھی نہیں دے سکتا۔ آزاد کشمیر کے لوگ گزشتہ 70 سال سے اپنے عزیزوں کو ساتھ پلانے کے لیے بےتاب ہیں اور ان کے دلوں میں سری نگر کی کشش مظفر آباد سے کم ہرگز نہیں۔ انہیں پاکستانی حکمرانوں نے مختلف خواب دکھائے۔ کبھی انہیں یہ تسلی دی گئی کہ اب سفارتکاری کے ذریعے ہم آپ کو آپ کا کشمیر دلوا رہے ہیں۔ کبھی انہیں بتایا گیا کہ اب جہادی تنظیمیں چند سال میں ان کے بہن بھائیوں کو آزادی دلوا دیں گی۔ اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ سرحد پار کرنے والا کشمیر اور پاکستان سے غداری کے مرتکب ہوگا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں سے پاکستان کی محبت نکالنے کے لیے ہندوستان کی حکومت نے ماضی میں انہیں ہر قسم کی لالچ اور ترغیب دی، لیکن ہم نے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی آڑ لے کر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والوں کو جائز آئینی، مالی اور انتظامی حقوق بھی نہیں دیے۔ مرکز میں ایک وزارت دونوں کو کنٹرول کرتی چلی آ رہی ہے اور پاکستان کی محبت میں گلگت بلتستان اور کشمیر کے غیور عوام یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں، لیکن پاکستان میں تبدیلی کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے کئی بھیانک اور منحوس تبدیلیاں بھی رونما ہوئی۔ پہلی تبدیلی یہ آئی کہ چونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اس لیے ان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء کا رویہ نہایت معاندانہ رہا۔ نہ تو کشمیر کے حوالے سے انہیں کسی بیرونی دورے پر ساتھ لے جایا گیا اور نہ کشمیر سے متعلق کسی پیش رفت پر انہیں اعتماد میں لیا گیا۔ جب کبھی مجبوراً میٹنگز ہوئیں تو عموماً عمران خان اور راجہ فاروق حیدر کی تلخ گفتگو کی خبریں باہر نکلیں۔ ایسے مواقع بھی آئے کہ اسلام آباد آ کر کشمیر کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے لیے کئی روز تک انتظار کیا۔ پھر اموری کشمیر و شمالی علاقہ جات کی وزارت اور پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ایسے افراد کی سپرد کی گئیں جو پورے پاکستان میں غیر محتاط زبان چلانے کے لیے مشہور ہیں۔ وہ کشمیر یا گلگت بلتستان کی قیادت کو ساتھ چلا سکیں اور نہ کشمیریوں کی صفوں میں اپنے لیے قبولیت پیدا کر سکے۔ قیام پاکستان کے وقت پختون قبائلیوں نے آزاد کشمیر کی آزادی میں جو کردار ادا کیا تھا اس کی وجہ سے کشمیری پختونوں سے خصوصی محبت کیا کرتے تھے، لیکن اب انتخابی مہم کے دوران پختون وزیروں نے مہذب اور شائستہ کشمیریوں کے سامنے جو ناشائستہ زبان استعمال کی، اس کی وجہ سے ان کی نظروں میں پختونوں کی حیثیت بھی وہ نہ رہی۔ تاہم سب سے بڑا صدمہ جس سے آزاد کشمیر کے باسی عمران خان کی حکومت میں دوچار ہوئے وہ مودی کے ہاتھوں مقبوضہ جموں و کشمیر کو ہڑپ کرنے اور اسے دنیا کے سب سے بڑے جیل میں تبدیل کرنے کا ہے۔ عمران خان نے انہیں بتایا تھا کہ جب مودی دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی راہ ہموار ہوگی۔
پھر جشن مناکر انہیں یہ خوشخبریاں سنائی گئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی پہ آمادہ ہو گئے ہیں اور اب کشمیریوں کی آزادی کی منزل قریب ہے۔ لیکن چند ہی روز بعد کشمیریوں پر انکشاف ہوا کہ ٹرمپ کی شہ پر عمران خان کے غلط اندازوں سے فائدہ اٹھا کر نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر دیا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ چند روز جلسے جلوس کر کے عمران خان کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ وہ ساری دنیا میں ان کا سفیر بن کر طوفان برپا کر دیں گے، لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے اقوام متحدہ میں ایک جذباتی تقریر کر کے عمران خان اور ان کی ٹیم پھر سیاسی مخالفین کو لتاڑنے میں لگ گئی۔ چنانچہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی صفوں میں ناقابل بیان غصے اور مایوسی نے جنم لیا۔ غصے کے یہ لاوے کب کے پک چکے ہیں، لیکن پاکستان کی محبت میں وہاں کی جینون قیادت اسے پھٹنے نہیں دے رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت ہندوستان اور دیگر پاکستان دشمن طاقتیں دن رات ایک کر کے اور بے تحاشا وسائل صرف کر کے کوشش کر رہی ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں وہ لاوے پٹ جائیں۔ مذکورہ تناظر میں دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے اس مرتبہ کا الیکشن صرف ایک الیکشن نہیں بلکہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان نے اسے اپنی سیاست کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور وہاں وہ سب حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو 2018 کے انتخابات میں استعمال کیے گئے یا پھر گلگت بلتستان کے الیکشن میں۔ پی ٹی آئی نے تو ایک اے ٹی ایم کی خدمات بھی حاصل کی ہے جو دڑا دڑ ضمیروں کے سودے کر رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے محافظین بھی وفاقی حکومت کا ہاتھ روکنے کی بجائے معاون نظر آ رہے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن سردار رضا کے الیکشن کمیشن جیسا تماشائی بنا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور کئی دیگر رہنما پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہو رہا ہے، اور ہم بھی ایسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں۔ ہم جیسے قلم کے مزدور طالب علموں کی چیخ و پکار پر پہلے کسی نے دھیان دیا ہے اور نہ اب کوئی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن میں اپنا قومی فرض ادا کرتے ہوئے خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو الیکشن شفاف ہوئے تو کشمیر کے محاذ پر ہونے والا نقصان کسی حد تک کم کیا جا سکے گا، لیکن اگر 2018 کے پاکستانی انتخابات یا گلگت بلتستان کے عمل کو دہرایا گیا تو نہ صرف آزاد کشمیر میں پک جانے والا لاوا پھٹ جائے گا بلکہ یہ سلسلہ گلگت بلتستان تک بھی دراز ہوگا۔ غرض پاکستان کے دشمنوں کی اس سے بڑی خدمت کوئی اور نہیں ہوگی کہ کشمیر کے الیکشن کو سلیکشن میں بدل دیا جائے، باقی مرضی ہے مرضی چلانے والوں کی۔